محض یہ مان لینا کہ اللہ ایک ہے، ابھی آپ نے فرمایا کہ اللہ کو پہچانو، وہیں پہ اس کا جواب مل جاتا ہے، ہاں جی، اس کی صفات، اس کے احکامات، اس کی حکمت، وہ اس میں جب آ جائے تو پھر خود بخود اس کا بالکل. جواب مل جاتا اور اصل جو ہے نا، اصل میدان جد و جہد جب ہم 50 کراس کر جائیں تو اس کے بعد پھر اللہ کی معرفت، اللہ میں جینا شروع کر دینا چاہیے. ایک ہے اللہ کے حکموں کے تحت جینا، اور ایک ہے اللہ میں جینا. تو یہ جو دوسرا پروسیس ہے یہ شروع ہو جانا چاہیے. میں نا جب پڑھاتا ہوں نا، یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اب تو چھوڑ دیا میں نے وہاں سے. تو پہلے دن جب میری کلاس شروع ہوتی تھی تو میں بچوں سے ایک سوال کرتا تھا کہ تم میں سے گانے کون سنتا ہے؟ تو وہ ظاہر ہے ایک سفید داڑھی والا بابا اسلامیات پڑھانے آیا ہے، تو وہ گانوں کی بات کر رہا ہے، تو بچے جو ہے نا وہ تھوڑے سے سیاسی جواب بھی دیتے تھے. تو خیر 2-4 لوگ کہتے تھے جی میں گانے سنتا ہوں. تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ تمہاری عمر میں گانے سننا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم 25 سال کے ہو جاؤ پھر بھی یہی والے گانے سنو تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا. ڈیولپ کرنا چاہیے نا، شعور کو بلند ہونا چاہیے. پھر تم جو آرٹ ہے، ادب ہے، اس کی ذرا بہتر فارمز کی طرف جاؤ. تو یہ جو ہے نا یہ جو سفر ہے یہ بہت ضروری ہے. تو دین کا آغاز جو ہے وہ، اور دین ہے بھی یہی کہ اللہ کے احکام کیا ہے، اللہ کن چیزوں سے روکتا ہے، کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے، ان کی پابندی. لیکن یہاں رکے گا نہیں، پھر اللہ والا بننا ہے. تو اللہ والا بننے کا بھی ایک عمل ہے، وہ بھی ہونا چاہیے. وہ اللہ والا بننے کا جو عمل ہے اس کے لیے بھی قرآن پڑھا جائے. جیسے میں نے حدیث شروع کرتے وقت عرض کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ان چاروں سوالوں کے جواب میں اپنے دینی شعور کو بیان کیا ہے. یہ ہے اس کی اہمیت کہ وہ دین کو کیسے سمجھتے ہیں. مجھ سے بھی سوال کیا جائے اسلام کیا ہے، میرا جواب اور حضور کا جواب مختلف کیوں ہے؟ حضور بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں. آپ ذرا نکال کے دیکھیں حضور کی دعائیں، وہ مختلف کیوں ہیں؟ ان کی دعائیں وہ کیوں ہیں اور ہماری دعائیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ بندگی جب پیغمبر پر طاری ہوئی، بندگی جب پیغمبر کی شخصیت میں اتری تو اس میں کیا پھوٹا، اور جب میرے اندر اتری تو یہاں کیا پھوٹتا ہے. تو اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اصل میں تو ہمیں ہمارے لیے کہہ دیا نا کہ والا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو ہمیں اسوہ حسنہ صرف اس وجہ سے، اس پہلو سے تھوڑی ہے کہ حضور وضو کیسے کرتے تھے. نہیں، اسوہ حسنہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت کے رنگ کیا تھے. وہ رنگ میرے، اور قرآن مجید میں دیکھیں سورہ بقرہ میں ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. وہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ پیغمبر نے اختیار کیا ہے نا، تو وہ اللہ کا رنگ میرے اندر آنا چاہیے. تو یہ جو ہے نا یہ بھی ایک پروسیس ہے جو کوشش کریں گے. میں اب میرا جتنی زندگی ہے میری خواہش یہی ہے کہ اشفاق صاحب اللہ مغفرت کریں کہ وہ بھی چھوٹے چھوٹے بیان کرتے تھے نا واقعات، اپنا کوئی سوال، اس میں کہنا انہوں نے کویشچن کیا تھا کہ مسلمان مومن میں کیا فرق ہے. تو اس کا جواب تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ میاں کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اور سمپل سے ورڈ ہیں لیکن ہاں بالکل ٹھیک. وہ اصل میں یہی پہلو ہے نا اس کا جس کو بیان کرنا پیش نظر ہے کہ بھائی اللہ والے بنو، کونوا ربانیین، قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ جو لفظ جو ہے وہ جب ہماری امت میں رائج ہوا، خاص طور پر امت بر صغیر میں، تو ولی کے لفظ کے خاص معنی پیدا ہو گئے. قرآن مجید تو مومنوں کو ولی اللہ کہتا ہے. وہ کیا ہے ولی اللہ ہونا، کیا ہے؟ ایک کردار قدر پہ تو ویسے بھی کہتے ہیں منع کیا گیا کہ اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے.
نہیں وہ جو ہمارے ہاں اس کا تصور بن گیا ہے کہ ایک خاص مقام ہے، خاص جگہ ہے اور ولایت ایک چیز ہے، نہیں وہ نہیں ہے، وہ اللہ والا بننا ہے.